السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی قیادت آصف علی زرداری کی خواہشوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری کی جو امیدیں وابستہ تھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اب وہ بالکل ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں، اور اب پالیسی نئی یہ اپنائی ہے کہ جی شہباز شریف کے پیچھے ان کی قیادت میں چل کے پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دے کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کچھ کوئی بہتر بنانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تک تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی منت ترلے کی سیاست کر رہی تھی۔ آصف علی زرداری کو شاید امید تھی کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو جی ان کے مقدمات جو ہیں وہ کراچی ٹرانسفر ہوں گے، یا نئے مقدمات نئے ریفرنسز میں کوئی ہولا ہاتھ رکھا جائے گا، ایسا یہ جو امیدیں تھیں ان پر بالکل پانی پھر گیا ہے۔ ابراہیم کنبھر صاحب عدالتیں کور کر رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی کور کر رہے ہیں، احتساب عدالتوں میں جو آصف علی زرداری کے مقدمات کیسز چل رہے ہیں وہ بھی کور کر رہے ہیں۔ ابراہیم صاحب سے ان کیسز کے حوالے سے اپڈیٹ معلوم کریں گے کہ کیا امید ہے آصف علی زرداری کو تھی جو اب اس پر پانی پھر گیا ہے۔ ابراہیم صاحب اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں IKNN کے نام سے، اور KTN کاوش گروپ کے ساتھ، سندھی میڈیا گروپ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ ابراہیم صاحب ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابراہیم صاحب، کیا خبریں ہیں؟ آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنسز، مقدمات، کراچی ٹرانسفر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ امیدیں وابستہ کی تھیں ان پر پانی پھر گیا ہے، سنا ہے؟ ہاں، تقریباً وہ پانی پھر ہی گیا ہے، کیونکہ ایک تو یہ جب ہم سیاسی معاملات اور پھر ان کو کنیکٹ عدالتوں سے کرتے ہیں تو ان میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا، بات کرنے والا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں کڑیاں جب ملاتے ہیں تو کڑیاں جب وہ بات وہی کردار نکلتی ہے، ان کا ہی ہوتا ہے نا، مطلب وہ یہ جو پنڈی اسلام آباد کنیکشن وہ یہی بنتا ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اس کے ان کے بنیاد پہ سارے معاملات بنتے ہیں اور بگڑتے بھی ہیں۔ تو ایک جو عام خیال جو کیا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ آصف علی زرداری کو سب سے بڑا آسرا، سہارا، جھانسا، یقین دہانی، ایشورنس، جو بھی کہیں، جو بھی نام لیں، وہ یہی تھا کہ آپ کے پہلے مرحلے میں ضمانت ہوگی، دوسرے مرحلے میں آپ پہ جو 4 نیب کیسز ہیں وہ کراچی منتقل ہو جائیں گے، تیسرے مرحلے میں آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، چوتھے مرحلے میں مزید ریلیف دی جائے گی۔ مطلب یہ جو عام خیال ہے، اس کو آپ مفروضہ کہیں، ازپشن کہیں، جو بھی کہیں، لیکن بہرحال یہ تھا، کیونکہ یہ جسٹس ثاقب نثار نے جب یہ سارا پانی پھیرا تھا سب سیاسی نظام پہ، نواز شریف سے لے کر زرداری تک، تو جسٹس ثاقب نثار نے یہ فیصلہ دیا تھا نا، حالانکہ نیب کا قانون اس کے برعکس ہے۔ اب جب عدالتیں اور بڑی عدالتیں قوانین کے برعکس فیصلے دیں تو بندہ سمجھ جاتا ہے نا کہ یہ فیصلہ کہیں اور سے آ رہا ہے۔ جب فوجداری قانون پبلک کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے کہ بھئی جب فوجداری قانون میں یہ ہے کہ آپ کی FIR وہی اسی تھانے پہ درج ہوگی جس تھانے کی حدود میں وقوع پیش آیا ہے، تو اتنے بڑے کیسز آپ اٹھا کے کراچی سے اسلام آباد لاتے ہیں، اس کے پیچھے رگڑا دینا تھا، پیپلز پارٹی کو تھا نا، بازو مروڑنا تھا، جس کا فیصلہ جھکانا تھا نے کیا ہے کہ نیب کو استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ سیاسی جو قائدین ہیں ان کے بازو مروڑ کر ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنا چاہیں یہ، اور ثاقب نثار جس طرح کا جج تھا ہے اور اس کو جس طرح کی عزت مل رہی ہے، یا کسی سرکاری افسر کو اگر رگڑا دینا ہے تو اس کو اپنے علاقے سے کہیں دور تھر پار کر کے علاقے میں بلوچستان میں پھینک دیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ثاقب نثار نے وہ جو بیگار تھی وہ انہوں نے ان کو انڈورس کیا، اور جو مطلب اس کو ملا وہ انہوں نے کر دیا، 3-4 کیس ادھر لگا دیے، کرپشن الگ ہے، آصف علی زرداری پہ الزامات الگ ہیں، آصف علی زرداری کے سیاست سے 100 اختلاف کیے جا سکتے ہیں، ان کے پرسنل ڈیسیجن سے 100 اختلافات کیے جا سکتے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جب آپ اس کو سیشن کورٹ میں نہیں چلاتے، 302 کا مقدمہ ڈائریکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چلاتے ہیں، تو عدالتیں آج تک تاریخ میں ان کی تذلیل ہو رہی ہے نا۔
مطلب کیس ایسا فیصلہ جس کی نظیر ملتی بھی نہیں اور عدالتیں اس مثال کو قبول بھی نہیں کرتے. اس سے زیادہ کوئی مطلب عدالتوں کے اوپر جو تہمت یا عدالتوں کے اوپر جو بھی آپ اس کو نام دیں وہ ملتی نہیں. تو ثاقب نثار نے بھی کچھ ایسا ہی کیا کہ کیس وہاں کے وقوعات وہاں کے آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہونے کا فائدہ لے کے تمام کے تمام مطلب رگڑا دینے کے لیے یہاں پہ کر رہے ہیں نا. اچھا تو اس کے خلاف نظر ثانی پٹیشن آئی, وہ بھی رد ہو گئی, وہ بھی ریجیکٹ کر دی. پھر جو یہ نظر ثانی, اچھا یہ کورٹ میں سوال اٹھا ہے کہ اس کا جواب دیں. یہ جو کیس اب چل رہا ہے یہ انہوں نے ایک اور درخواست جو فاروق اشنائی کی طرف سے دی ہے کہ سر یہ ہمیں ریلیف دیں. یہ فقط اس لیے دی ہے کہ انہوں نے جن سے بات چیت چل رہی ہوگی ان کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ آپ درخواست دیں, ہم ادھر سے کروا دیتے ہیں. لیکن یہاں پر پھر ان کو یہ کہا گیا, وہ سندھی میں ایک زبردست کی مثال ہے کہ وہ چور کے ساتھ بھی ہے سعد کے ساتھ بھی ہے, اس طرح کی کوئی اس کی معنی ہے. تو ان کو کہا گیا آپ درخواست دیں اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو ریلیف نہیں دینا ہے. اوکے ٹھیک, اس طرح کا معاملہ ہے. 4 کیسز تھے, مطلب کسی کو ذلیل کرنا, ایگزیکٹلی رسوا کرنا. 4 کیسز تھے آصف علی زرداری کے جو چل رہے ہیں 2 احتساب عدالتوں میں اسلام آباد کی, اور 4 میں پتہ نہیں کتنے گواہ ہیں. کیسز کوئی نہیں چلنے کس طرح کیسے نیب کے لٹکائے رکھنے ہیں, لٹکائے رکھنا. نیب کا کیس فقط میاں نواز شریف کا کیس تھا جس کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ اتنے دنوں میں فیصلہ دینا ہے. مطلب اس کو آؤٹ آف اس میں سیاست سے آؤٹ کرنا ہے, حکومت سے فیصلہ دینا ہے. باقی نیب کے کیسز کو لٹکائے رکھنا یہ ہے پاکستان کے. تو وہ کیسز چل رہے تھے اور یہ کوئی 7 ماہ 8 ماہ ہو گئے یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں چل رہی ہے. اور اس کے دوران نیب نے ایک اور 5واں ریفرنس داخل کر دیا. اب یہ جو سپریم کورٹ میں کیسز منتقلی کا جو اسٹیٹس ہے, ایک تو آدھا کیس ڈیسائیڈ اس دن ہوتا ہے جس دن بینچ سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی, مطلب ہماری عدلیہ کا کردار اتنا شاندار ہے کہ بینچ کی تشکیل کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کون سا آنا ہے. اوکے, تو بینچ کی جب تشکیل دے دی گئی جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں, تو پتہ تو چل گیا کہ اب کیا ہونے کیا جا رہا ہے. مطلب فرض کریں اگر باقی بھی ججز ہیں نا سپریم کورٹ میں, تو ان کی اگر سربراہی میں بینچ بنتا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ ہوتی کم از کم آدھا 50% یہ ان کے ذہن میں ہوتا, لوگوں کو نہیں لیکن کم از کم وہ جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں جن کی جو اتھارٹی ہیں رپورٹنگ پہ, ان کو تو کم از کم یہ ہوتی کہ یار پتہ نہیں 50-50 ہے, کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ ایسے جج کی سربراہی میں کر دیں, بینچ کی وہ سربراہی ایسے جج کی وہ دے دیں, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کون سا آنا ہے. تو 4 یہ ہوئے, تو اس میں مختلف کوشچنس ہوئے. ایک کوشچن یہ بھی ہوا کہ نظر ثانی کے اوپر نظر ثانی ہو سکتی ہے یا نہیں. پھر یہ بھی ہوا کہ جورسڈکشن کا معاملہ ہے, کہ دائرہ اختیار کا معاملہ ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں. پھر یہ بھی سوال اٹھا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو دے دیا اور نظر ثانی بھی خارج کر دی, اس کے بعد آپ کس طرح درخواست لے آئیں. یہ کئی جو ٹیکنیکل معاملات مطلب ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہے؟ ابھی ریسنٹلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے آصف علی زرداری کی جو کیس منتقل کرنے کی جو درخواستیں تھیں 4 کراچی منتقل اسلام آباد سے, اس پہ نیب سے اسلام آباد پنڈی سے, ہاں اسلام آباد سے, ہاں اسلام آباد کے احتساب عدالت سے. یہ اچھا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں, نیب پنڈی کر رہا ہے انویسٹیگیشن 4 کیسز کی. کیس اسلام آباد میں چل رہا ہے, وقوع کراچی کا ہے, اور اس سے اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں. مطلب آخری جو دروازہ ہوتا ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے. وہ بھی بند ہوتا ہے. تو یار اس کو سیاسی وکٹمائزیشن نہیں کہیں, سیاسی انتقام نہیں کہیں, تو کوئی لوگ بے وقوف اتنے نہیں ہیں بھائی. اب تو سیاسی طور پہ لوگ بہت باشعور ہو چکے ہیں. بہرحال کورٹ نے مختلف سوالات پوچھے, اس کے بعد نیب سے جواب طلب کیا. نیب نے 13 صفحات کا جواب بھیج دیا ہے, اور کوئی اس کا ڈائریکٹر تھا ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں. اس میں انہوں نے کلیئر لکھا ہے 2-3 باتیں ہیں کہ یہ کیس کراچی منتقل نہیں ہو سکتے. یہ کیس آدھے چل چکے ہیں. ان کیسز میں عدالت نے آصف علی زرداری کو ذاتی حیثیت میں
استثنا دے دیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اس کیس میں نیب کورٹ کی آبزرویشن یہ ہے کہ اس کو جلدی آپ نمٹانے مطلب جلدی وہ پراسیکیوٹ کریں. نیب کو ہدایت دے کے پراسیکیوٹ کریں. تو نیب کی طرف سے آ گیا جواب. اب نیب کی طرف سے جواب آ گیا. اس کا مطلب کہ نیب کو بھی کسی نے کہا ہے نا کہ بیٹا جو اس نے درخواست داخل کی ہے اس کو آپ نے مخالفت کرنی ہے. وہی بنیاد بنے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کی. سپریم کورٹ کے پاس تو پہلے ہی یہ موجود ہے کہ بھائی آپ کی نظر ثانی ریجیکٹ ہو چکی ہے. اب نیب کا جواب یہ ہے جو اس میں بڑا فریق ہے, بڑا جو سائل ہے, بڑا فریادی جو ہے وہ نیب ہی ہے. نیب کا یہ موقف ہے تو آپ کو ہم کیسے سنیں. تو یہ اس طرف سے یہ سپریم کورٹ مطلب یہ سمجھیں کہ ابھی سپریم کورٹ سے نہ ہی سمجھے سپریم کورٹ سے امید کم ہے. اگر ان کو کل کہا جائے کہ آپ اس طرح کریں تو ہو سکتا ہے. باقی جس طرح یہ کڑی مل رہی ہے ادھر ہی مل رہی ہے کیونکہ اگر لیگل پوائنٹ سے دیکھیں تو پہلے دن سے غیر قانونی چیزیں ساری کی ساری. اگر اب آپ اس کو قانونی وے میں دیکھیں, کانسٹیٹیوشنل وے میں دیکھیں تو اس کا جواز بنتا ہی نہیں ہے نا بھائی. جہاں بنتا ہوا ہے میرے گاؤں میں قتل ایف آئی آر اس کے خیرپور میں آ کے کاٹی جائے تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا. تو جس چیز کی بنیاد ہی ایسی چیز پہ رکھی ہوئی ہو جس کو سمجھا جائے اور جو لیکن عدالتیں مداخلت نہیں کریں. عدالتیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. چیف جسٹس صاحب نے آرڈر دے دیا نا قانون مطلب یہ وہ اچھا احتساب عدالت میں ادھر سے امید کم ہو گئی. لیکن اس کا جو سیاسی وہ بھی تو بیان کرنا ضروری ہے نا. وہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ڈاج میں رکھا گیا آصف علی زرداری کو کہ آسرے میں رکھا گیا, جھانسے میں رکھا گیا. یہ میرا تجزیہ ہے نا, میرا تجزیہ میں کر سکتا ہوں. ہاں بالکل میں آزاد شہری ہوں. آپ کے پاس آیا ہی تجزیہ کرانے ہو, انفارمیشن لینے ہیں. یہ آصف علی زرداری جو جس کی سیاست مرہون منت ہے اسٹیبلشمنٹ کے, اور تمام یہ دو بڑی جماعتوں ہیں وہ عوام مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی, ان کا عوام سے اب کنیکشن نہیں رہا, اب ان کا اقتدار سے کنیکشن ہے. اور جب اقتدار آپ کو لینا ہے تو آپ کو پنڈی کی طرف دیکھنا ہوگا. اب جب انہوں نے سب یہ اسکیم تھی بیسیکلی, یہ اسکیم تھی جس میں ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ ہوگا آہستہ آہستہ. اب اس موقع پہ آ کے اسٹیبلشمنٹ نے تقریباً ان کو جواب دے دیا ہے تو یہ دروازہ ہو گیا بند. اب آگے آصف علی زرداری کیا کرتے ہیں, مزاحمت کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, کیونکہ مزاحمت کے لیے تو وہ خود کہہ چکے ہیں میں جیل جا نہیں سکتا, میرا بیٹا ایک ہے. وہ مزاحمت کا تو اچھا یہ ریٹن جو اسکرپٹ تھا نا یہ اس کے تحت کہا تھا اس نے, یہی تو تھا نا. یہی تھا کہ آپ کے پہ اب اگر آپ پہ مصیبت آئے تو آپ پی ٹی ایم بنا لیں, اے پی سی منعقد کرا لیں, تمام جماعتوں کو بلا لیں, ان سے کہیں کہ بھئی لائن آف ایکشن دیں, آپ ایکشن پلان بنائیں, اور اس میں آپ کا بیٹا کہے کہ ساری برائیوں کی ذمہ وار اسٹیبلشمنٹ ہے. اور جب آپ کو جب آپ کو جھانسا دیا جائے کہ نہیں آپ تو کوئی بنتا نہیں, تو آپ کہیں کہ بھئی پہلے نواز شریف کو بلائیں, یہ پی ٹی ایم کون ہوتی ہے نوٹس دینے والی, تب آپ مکر جائیں. تو یہ سارے اس طرح جھانسے ہیں. اور ہم اگر کہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سیاست آپ کا کام نہیں ہے, ہم جانتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے آصف علی زرداری کو جھانسا دیا اور اب ان کو سمجھ جانا چاہیے. ویسے اگر اب بھی اسی جھانسے میں ہے تو پیپلز پارٹی کی میں اس پہ سوچتا رہا ہوں ابراہیم صاحب کہ پیپلز پارٹی سندھ میں تو ہے نا, بھلا باقی صوبوں میں چلو نہیں ہے تو سندھ میں تو ہے. سندھ میں حکمرانی بھی کر رہی ہے کئی سالوں سے. سندھ میں بھی جلسہ ہوتا ہے بی بی کی شہید کی برسی کا, تو وہ پی ڈی ایم کی بیساکھیوں پہ چڑھ کر رہی ہیں. اگر یوم کارساز منانا تھا تو وہ بھی پی ڈی ایم کے کندھوں پہ. اگر یوم تاسیس ملتان میں منانا تھا تو وہ بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. ابھی جو بھٹو صاحب کی جو 4 جولائی کی جو تقریب تھی جو لیاقت باغ میں تھی, وہ بھی لیاقت باغ میں اسی لیے رکھی گئی تھی کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ آ رہا تھا. تو مولانا نے کہا تھا کہ 31 مارچ کو پہنچیں گے, 4-5 دن دھرنا دے کے بیٹھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یار
یہ 4 جولائی تک یہ اپنا 4 اپریل تک تو 4 جولائی میں نے بول دیا غلطی سے 4 اپریل تک تو یہ پی ڈی ایم کے کارکنان اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھیں گے تو ہم ادھر تقریب ادھر کیوں نہ کریں ریئلی. اچھا وہ بعد میں ملتوی کیوں کی؟ وہ ملتوی اسی لیے کیونکہ لانگ مارچ ملتوی ہو گیا انہوں نے کرونا کا بہانہ کر کے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی ان کے پاس لوگ نکالنے کا کوئی کانفیڈنس ان کے پاس نہیں ہے, کیوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں اور اپنے جلسے خود بھی نہیں کر پا رہے یار. یہ وہ ڈبل ایجنٹ والا آپ نے سنا ہے نا, یہ ہم جس ریاست تو نہیں جس ملک میں رہتے ہیں اس میں بھی تقریباً اسی طرح ہوتا ہے. یہ سیاستدان بھی وہ گیم سیکھ گئے ہیں. ادھر ان کو جھانسا ملتا ہے اور وہ جھانسا لیتے ہیں. اصل میں وہ جھانسا لیتے کس طرح ہیں کہ بھئی پی ٹی ایم ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ 10 جماعتیں ہیں, آپ ہم سے بات کر لیں, تو پھر ان کو جھانسا دے دیا جاتا ہے. اچھا وہ ادھر سے جھانسا ملتا ہے, یہ ان کو کہتے ہیں کہ اب رگڑا دینا ہے. پھر جب ان کو یقین دہانی ہوتی ہے, ان کو مطلب ایشورنس فل ایشورنس ہوتی ہے یار آپ ان سے جان چھڑائیں, اب دونوں طرف سے جو بھاری پڑ جاتا ہے پھر یہ ادھر چلے جاتے ہیں. تو ان کی سیاست تقریباً یہی ہو رہی ہے. بہرحال ہم وہ سیاسی یہ ایشو تھا یار, یہ ایشو یہ تھا ڈیل کی جہاں تک بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کی, تو وہ سب جماعتیں کر رہی ہوتی ہیں, کوئی اس میں شک نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سب جماعتوں سے بات کر رہی ہوتی ہے. نون لیگ بھی کر رہی ہوتی ہے, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہوتی ہے, لیکن جو پیپلز پارٹی جس انداز جس طریقے سے کر رہی ہے, منت ترلا کر کے, نواز شریف لڑائی جھگڑا کر کے, اور جب آپ لڑائی جھگڑا کر کے مجبور کریں گے, انہوں نے منت ترلا شروع کیا تھا نا کہ ہمارا نام مت لو, جب اس وقت نواز شریف بارگین کرے گا تو نواز شریف کی بارگین پوزیشن اچھی ہوگی. وہ سارا کھیل انہوں نے بگاڑ دیا نا. ہاں زرداری نے بگاڑ دیا. زرداری کو اس وقت یہی ٹاسک ملا تھا کہ یہ کھیل بگاڑنا ہے, ہمیں آپ نکالیں اس سے. وہ نکل گئے, وہ خاموش ہو گئے, تحریک ڈھیلی ہو گئی. اب اسٹیبلشمنٹ کو ریلیف لے کے دیا پی ڈی ایم سے, بالکل ایگزیکٹلی, اور پی ڈی ایم توڑ کے, اور اب اسٹیبلشمنٹ نے وہ کام نکال لیا نا. ان کا تو کام یہی, کام نکالو اور پھر رگڑا دے دو. تو یہی صورتحال ہے, سپریم کورٹ کی یہ صورتحال ہے. اور اس کے ان 4 کیسز کی منتقلی کا کیس چلتے ہوئے نیب نے ایک اور ریفرنس داخل کیا. یعنی نیب کو بھی تو اشارہ ہوا ہوگا نا, نیب نے کوئی اپنی طرف سے ظاہر ہے نیب نے اشارہ 5واں کیس ٹھوک دیا. 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن یہ کیا ہوئی, کس طرح ہوئی, اب نیب نے کر دیا ہے کہ ریفرنس فائل ہو گیا, اس پہ آج رسن طلب کر لیا 29 جولائی کو کہ بھئی زرداری صاحب بذات خود پیش ہوں. ان کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق امن بذات خود پیش ہوں, اور ان کو 29 جولائی کو, اور ان کو ڈیٹ بہت لمبی نہیں دی تب تک معاملات پھر سیدھے کرنا چاہ رہے ہوں گے اسی طرح دونوں. وہ تو ادھر کھڑے ہیں, بس ان کو ہی کرنا ہے کہ زیادہ کیا لے سکتے ہیں, کیا ان کو ہی منوانا ہے. وہ تو کہتے ہیں جی حکم میرے آقا. لیٹ لمبی اسی لیے دی. تو فرنٹ مین مبینہ فرنٹ مین اس کو بھی بلایا, اور یہ بھی عدالت کا آرڈر ہے کہ ان دونوں کو جب یہ آئیں تو ان کو یہ کاپی دے دینا ریفرنس جو آپ نے بنایا ہے, اور پھر اگلی تاریخ جو ہم فرد جرم کی عائد کریں گے, پھر فرد جرم ہوگا, پھر گواہ آئیں گے, پھر ایک ہفتے میں ایک گواہ کا بیان ریکارڈ ہوگا, دوسرے ہفتے میں اس کو اب پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں حکومت کو پریشرائز کر کے ٹف ٹائم دے کے اسٹیبلشمنٹ یار پیپلز پارٹی کے پاس ایک حقیقت میں آپ کو بتاؤں, نون لیگ کے کندھے پہ کیوں چڑھ رہی ہے, شہباز شریف کے کندھے پہ احسان بھی کر رہی ہے دوسری. پیپلز پارٹی آج بھی اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ لگا کے میدان میں نکلے نا, پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے بڑی وفا کی جماعت ہے. بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ ایک معذرت کے ساتھ ایک بات بتا دوں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ بھٹو کا, بی بی کا نعرہ, وہ اس میں اٹریکشن کچھ اور تھی. آصف علی زرداری اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ لگائیں تو مجھے نہیں لگ رہا. اس وقت کارکنان پارٹی ختم ہو چکی ہے, آدھی سے زیادہ ختم ہو چکی ہے, کون نکلے گا؟ نہیں, یہ پیپلز پارٹی کا سروائیول ہی اس میں ہے. پیپلز پارٹی میں کہتا ہوں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, لیکن وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. نہیں, ہاں وہ نہیں کرنا چاہتے. تو آپ زبردستی کیوں ان کو کرانا چاہ رہے ہیں؟ زرداری صاحب ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا. پارٹی کو مطلب
सर्वाइव करना, अगर वैसे ही काफ लीग नवाज बनाना शरीफ है, दो काफ इदारों लीग के बनाना- सरबराहों के, बड़े इदारों के सरबराहों के नाम ले रहे थे, तो सबसे पहला एतराज़ तो आसिफ अली जरदारी के फर्जंद अर्जुमंद बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी से इंटरव्यू में किया था कि जरदारी भाई के नाम कहने क्यों ले पे रहे क्या होगा? हैं, नाम ये हमारी पॉलिसी नहीं है, जरदारी पीडीएम की कहने पॉलिसी का, नहीं है। ये हमारे बंदे हैं, हाँ। हाँ जी, ये हमारे बंदे हैं। चले। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, को इस्तेमाल भी किया, रगड़ा भी दिया, और रगड़ा और मिला भी कुछ नहीं। मिला भी कुछ नहीं, और रगड़ा और भी दिया जाएगा। ये रगड़ा तब तक खाते रहेंगे जब तक ये अवाम की बात नहीं करेंगे, और अवाम की बात करना वो बेसिकली वही एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो नरेशन है, जो बयानिया, वो यही है कि आप अवाम की बात करें। उनको ना अवाम की बात करनी है, ना ये बना बनाया खेल बिगाड़ना आता है, वो बिगाड़ भी दिया और अपने भी वो फंस चुके हैं। चलें, बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। व्यूअर्स, इब्राहिम कुंबर की बातें आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।